اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، سورۃ شورى کی آیت نمبر 23۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، ان سے سوال کر کہ میں اجر رسالت چاہتا ہوں، مگر سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ امت رسول نے ایسی مودت دکھائی کہ کربلا میں قیامت کا منظر تھا۔ واپسی جب مدینہ ہوئی تو میرے مولا سید سجاد مجلس کیا کرتے تھے۔ مجلس کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک ذاکر ذکر کرتا ہے، اور یہ مجلس جو مدینے میں ہوتی تھی، اس میں لوگ آتے تھے پرسہ دینے کے لیے، اور ذاکر سید سجاد ہوتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھا، یا امام، مجھے اتنا بتائیں کہ مولا حسین کو کیسے شہید کیا؟ مولا سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور آپ نے سر پہ ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اس زخمی سر پہ، جو کہ شام کے بازار میں پہلے ہی پتھروں کی وجہ سے زخمی تھا اور آگ کی وجہ سے جو انگارے گرائے گئے تھے اوپر سے، اور اس گرم پانی کی وجہ سے زخم ہو چکے تھے۔ میرے مولا نے کہا کہ تو پوچھتا ہے کہ میرے بابا کو کیسے شہید کیا؟ میں تجھے بتاتا ہوں۔ اور مولا نے بتانا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے کہ آپ بیان کرنے لگے کہ سن، زمانہ جاہلیت میں چھوٹے سے جانور کو لوگ خرید کر لاتے تھے، اور کئی لوگ اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ پھر اس چھوٹے سے جانور کو پالا جاتا تھا، اس کا بہت خیال کیا جاتا تھا، اور پھر جب وہ ذرا بڑا ہو جاتا تھا تو اسے کسی میدان میں لے جاتے تھے، اور چاروں طرف سے کسی کے ہاتھ میں چاقو ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، کسی کے ہاتھ میں چھری ہوتی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، اور کوئی لکڑی لے کے کھڑا ہوتا تھا، اور پھر اس جانور کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ کوئی چاقو مارتا تھا، کوئی چھری مارتا تھا، اور جب جانور کو چاقو لگتا تھا، چھری لگتی تھی، تلوار لگتی تھی، تو وہ دوڑتا تھا، وہ بھاگتا تھا، اور یہ اسی طریقے سے حملہ کرتے رہتے تھے، اور آخر کار وہ دوڑتے دوڑتے زخموں سے چور ہو کر اس کے جسم سے خون اتنا نکل جاتا تھا کہ وہ گر جاتا تھا۔ تو پھر یہ لوگ کرتے تھے کہ جس کی چھری جہاں لگی ہوتی تھی وہ اس جگہ سے گوشت کاٹتا تھا کہ یہ چھری میری ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا میرا ہے، اور جس کی تلوار لگی ہوتی تھی وہ وہاں سے تلوار والی جگہ سے گوشت کاٹتا تھا کہ یہ حصہ میرا ہے، جس کے چاقو لگا ہوتا تھا وہ چاقو والی جگہ سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیتا تھا۔ اور تو سن، میرے مولا کہتے ہیں اسی طرح کربلا میں میرے بابا کے ساتھ ہوا۔ کوئی چھری مار رہا تھا، کوئی چاقو مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، اور زخم پہ زخم لگا رہے تھے، اور پھر جسے کچھ نہ مل رہا تھا وہ پتھر مار رہا تھا کہ آخری وقت تھا، اور میرے بابا بیٹھے ہوئے تھے، جو تیر تھا اس کو نکال رہے تھے، جو تیر مارا تھا، کہ ایک ظالم نے ایک ایسا پتھر مارا جو میرے بابا کے پیشانی پر لگا۔ اسی طریقے سے میرے بابا کو زخمی کیا، اور حتیٰ کہ میرے بابا کو لکڑیوں سے مارا۔ تو جب یہ بات سنی تو اس نے کہا، یا امام، وہاں پر پتھر تھے، تلوار تھی، چاقو تھے، چھریاں تھیں،
تلواریں نیزے تھے، لیکن مولا وہاں پر یہ چھڑیاں کیسے آ گئیں، عصا کیسے آ گئے؟ تو میرے مولا نے کہا سنو، وہ لوگوں کے پاس، یزیدیوں کے پاس عصا تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جلد سے جلد حسین کو شہید کرو کہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ اور ان کے پاس جو عصا تھے، کیونکہ عمر سعد نے کہہ دیا تھا کہ جو حسین کو جتنا مارے گا میں اتنا ہی اس کو نوازوں گا، اتنا ہی اسے یزید انعام دے گا، تو ہر ایک حصہ لے رہا تھا اور میرے بابا کو عصا سے بھی مارا۔ میرے مولا زار قطار رو رہے تھے، بہن کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے بابا کو اس جانور کی طرح ہی مارا جیسے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں مارتے تھے، کسی جانور کو پال کے۔ اس طریقے سے میرے بابا کو انہوں نے شہید کیا۔ اب پھر میرے مولا روتے روتے کہتے ہیں، اور سب سے بڑا اور ایک ظلم تھا، جب یہ ظلم کر رہے تھے تو سامنے میری پھوپھی زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، اور پھر اتنے ظلم کے باوجود انہوں نے میرے بابا کا سر کاٹا۔ اور سب سے اور زیادہ ظلم یہ تھا کہ شام کے بازار سے ہوتے ہوئے جب ہم دربار میں پہنچے ہیں، ہمارے سر زخمی تھے، اتنا خون تھا کہ میں پھوپھی کو نہیں پہچان پا رہا تھا، پھوپھی مجھے نہیں پہچان پا رہی تھی، اور ہم شام کے دربار میں کھڑے ہیں اور میرے بابا کا سر لایا، اور اس ظالم نے وہ خیزران کی چھڑی جس میں کانٹے لگے ہوئے تھے میرے بابا کے زخمی خشک ہونٹوں پر، اس نے وہ چھڑی مارنی شروع کر دی تھی۔ اور اس وقت میرا اور میری بہنوں کا، میری ماؤں کا عجب حال تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم دیکھ رہے تھے اور خدا سے فریاد کر رہے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہر الہ، یہ ذکر کے صدقے محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا، بے اولاد کو اولاد عطا کر، بے روزگار کو روزگار عطا کر، مقروض کے قرض ادا کر دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا کر دے۔ اے میرے مولا، وقت آخر ہمارے امام ہمارے پاس ہیں، اے میرے مولا ہماری عاقبت بخیر کر دینا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ شافی محشر ہماری شفاعت فرمائے اور ہمارے عاقبت کو بخیر ہوئے میرے مولا، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔